اسرائیلی میڈیا بھی امریکی صدر ٹرمپ سے سخت ناراض نظر آ رہا ہے۔ ایک اسرائیلی میڈیا کے پریزنٹر نے اپنے تبصرے میں کہا یہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے بلکہ ڈونلڈ حسین ٹرمپ ہے۔ זה נהיה כבר דונלד חוסיין עכשיו. ناظرین، پاکستان نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ پاکستانی قیادت نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ پاکستان کی انتھک مخلصانہ اور بے پناہ سفارتی کوششوں کے نتیجے میں سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت اور پرفدا مقام برگنسٹاک میں ایک ایسی ملاقات ممکن ہو چکی ہے جس نے عالمی منظرنامے پر زلزلہ طاری کر دیا ہے۔ امریکہ اور ایران جو دہائیوں سے ایک دوسرے کے کٹر حریف رہے ہیں، آج پاکستان کی بدولت ایک بار پھر آمنے سامنے بیٹھ کر امن کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ اس امن عمل کے پیچھے پاکستان کی وہ تیز ترین اور راتوں رات کی جانے والی سفارتکاری ہے جس کی مثال حالیہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ جیسے ہی اسرائیل کی جانب سے اس معاہدے کو سبوتاژ کرنے اور امن کے اس پودے کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی گئی، پاکستان فوری طور پر حرکت میں آیا۔ محسن نقوی نے تہران کا ہنگامی دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کر کے ایرانی قیادت کو قائل کیا کہ وہ خطے اور دنیا کے وسیع تر مفاد میں امن کو ایک موقع ضرور دیں۔ پاکستان کی اس مخلصانہ کوشش کا اثر یہ ہوا کہ ایرانی وفد باقر غالباف کی سربراہی میں فوراً سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہو گیا، اور پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ایرانی وفد کے ہمراہ سوئٹزرلینڈ آئے۔ دوسری طرف اسلام آباد کے مسلسل رابطوں کے بعد امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی سوئٹزرلینڈ پہنچے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر خود برگنسٹاک پہنچے، اور انہوں نے اسلام آباد کے بعد سوئٹزرلینڈ کی سرزمین پر بھی امریکہ اور ایران کو ایک میز پر لا بٹھایا۔ دوستو، ایک جانب پاکستان ہے جو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ خطے میں امن قائم ہو اور یہ معاہدہ دیر پا ثابت ہو سکے، لیکن دوسری جانب صہیونی ریاست اسرائیل ہے جو پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس معاہدے کو سبوتاژ کیا جا سکے۔ پاکستان کی اس تاریخی کامیابی اور اسرائیل کے مذموم منصوبوں کی ناکامی پر اس وقت صہیونی حکومت اور ان کا میڈیا بری طرح تل ملا اٹھا ہے۔ غصے اور بوکھلاہٹ کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی ایک محاذ کھول دیا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ ایک اسرائیلی اینکر نے لائیو ٹی وی پر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بگاڑ کر انہیں تنزیہ طور پر ڈونلڈ حسین ٹرمپ قرار دے دیا، یعنی انہیں مسلمان ثابت کرنے کی مضحکہ خیز کوشش کی جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ اس امن معاہدے کا حصہ بنی ہے۔ حالانکہ محض 2 دن پہلے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ وہ امریکی عوام کے ٹیکس کے پیسوں اور امریکی اسلحے سے اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا وہ صدر ٹرمپ کے خلاف زہر اگلنے سے باز رہے۔ لیکن صہیونی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس امریکہ ایران معاہدے کو اپنی واضح اور عبرتناک شکست سمجھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی اس ہزیمت کو چھپانے کے لیے لبنان کے محاذ پر بار بار جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی جانب سے مسلسل بمباری اور زمینی حملے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن کل رات حزب اللہ نے اسرائیل کو ایسا دندان شکن جواب دیا کہ ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ حزب اللہ کے ایک ہیبت ناک حملے میں اسرائیلی فوج کے کرنل سمیت کئی فوجی ہلاک ہو کر جہنم واصل ہو چکے ہیں، جس پر اسرائیلی انتہا پسند وزیر بن گویر تو آپے سے باہر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے غصے میں پورا لبنان جلا دینے کی دھمکی دے دی ہے۔ یہی وہ شفاق اور انتہا پسند سوچ ہے جس کی راہ میں آج پاکستان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار یعنی بنیاد مرصوص بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ پاکستان نے نہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کا یہ راستہ ہموار کیا، بلکہ اس امن عمل کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی سر توڑ کوششیں بھی جاری رکھی ہوئی ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی فوج پر کیے جانے والے حملے کی۔ اسرائیل کو ایسا زخم لگایا ہے جسے بھرنے میں خاصا وقت لگے گا۔ کفر تبنیت نامی علاقے کے قریب اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے 401 آرمرڈ بریگیڈ کی 52ویں ٹینک بٹالین کا کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل ڈور گڈایا اپنی بٹالین کے مرکاوا ٹینکوں کے ساتھ بدمست ہاتھیوں کی طرح جنوبی لبنان کے دیہات میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ہوا جس سے اسرائیل لرز کر رہ گیا۔ مرکاوا ٹینک ایک کرنل اور 3 فوجیوں کے ساتھ تباہ ہو گیا۔ دوستو، مرکاوا ٹینک اسرائیلی ساختہ چلتی پھرتی تباہی ہے جسے دنیا کا سب سے مہلک اور محفوظ ترین ٹینک بھی قرار دیا جاتا ہے، اور پھر 401 بٹالین مرکاوا کا جدید اور مہلک ترین ورژن استعمال کرتی ہے، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جدید ترین ریڈار اور کمانڈر کے لیے ایک خاص ہائی ٹیک ہیلمٹ موجود ہوتا ہے جس سے وہ ٹینک کے اندر بیٹھے بیٹھے باہر کا 360 ڈگری منظر دیکھ سکتا ہے۔ یہ ٹینک آنے والے اینٹی ٹینک میزائل یا راکٹس کو اپنے سینسرز اور ریڈار کے ذریعے ہوا میں ہی بانپ لیتا ہے اور ٹینک تک پہنچنے سے پہلے ہی میزائل فائر کر کے تباہ کر دیتا ہے۔ جنگی حالت میں مرکاوا نامی اس بلا کا وزن
4 آپریٹرز اور گولہ بارود کے ساتھ 72 ٹن تک جا پہنچتا ہے۔ اس کی ایک اور خوبی 64 کلومیٹر کی رفتار سے آگے بڑھنے کے ساتھ اسی رفتار سے ریورس ہونے کی بھی ہے۔ لیکن یہ سب خوبیاں آج حزب اللہ کے خودکش ڈرون حملے کو نہیں روک سکیں۔ حزب اللہ نے اس حملے میں جدید ترین فائبر آپٹک گائیڈڈ ڈرون استعمال کیا۔ یہ ڈرون ہوا میں کوئی ریڈیو سگنل، وائی فائی یا جی پی ایس کی لہریں خارج نہیں کرتا، اس لیے ٹینک کا الیکٹرانک جیمنگ سسٹم اور اس کے ریڈار سینسرز اسے پکڑنے میں بالکل ناکام رہے۔ اس ڈرون کا ریڈار سے بچنا کمال تھا اور اس کے حملے میں بارود کا استعمال بھی خوب کیا گیا۔ اس میں مینوفیکچرڈ کیمیکل ہائی ایکسپلوسیو بارود استعمال کیا گیا۔ یہ کم جگہ گھیرنے والا انتہائی طاقتور اور کمپیکٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت کم مقدار میں ہونے کے باوجود لوہے کی موٹی چادروں کو پگھلانے اور آر پار سوراخ کرنے کے لیے زبردست شاک ویوز پیدا کرتا ہے۔ یہ سب اپنی جگہ، لیکن اصل کمال اس ڈرون آپریٹر کا تھا۔ آپریٹر نے کمال مہارت سے ڈرون کو ٹینک کے اوپر ڈھکن والے حصے یعنی کمانڈر ہیچ تک پہنچایا اور ٹینک میں سوار کرنل اور سیونی فوجیوں کے جہنم پہنچانے کا ٹکٹ کٹوا دیا۔ ناظرین، اسرائیل کو مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف اسے غزہ میں حماس کے ہاتھوں عبرتناک ہزیمت اور شکست سے دوچار ہونا پڑا، دوسری جانب حزب اللہ صہیونی ریاست کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے۔ تیسری طرف ایران نے واضح کر دیا ہے کہ لبنان پر ہوئے ہر حملے کا جواب اسرائیل پر میزائل داغ کر دیا جائے گا، اور چوتھی طرف امریکہ بھی اسرائیل سے خاصا ناراض دکھائی دیتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے فون پر نتن-یاہو کو گالیاں دینے سے شروع ہونے والا سفر اب جے ڈی وینس کی جھڑکیوں، دھمکیوں اور تڑیوں تک آ چکا ہے۔ پاکستان کے بعد اب امریکہ اور بالخصوص صدر ٹرمپ بھی انتہا پسند صہیونیوں کے نشانے پر آ گئے ہیں۔ پہلے تو اسرائیلی میڈیا صرف پاکستان کے خلاف زہر اگلنے میں مصروف تھا، لیکن اب ایک اسرائیلی اینکر نے لائیو شو میں صدر ٹرمپ کو مسلمان قرار دے دیا۔ اسرائیلی چینل پر اینکر نے اپنے تبصرے میں کہا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں بلکہ ڈونلڈ حسین ٹرمپ ہیں۔ اسرائیلی اینکر کی جانب سے صدر ٹرمپ کے نام کے ساتھ حسین لگانے کا مقصد دراصل انہیں مسلمان ثابت کرنا تھا۔ انہوں نے تصحیح کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کو مسلمان قرار دیا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے وہ ایران کے حق میں فیصلے کر رہے ہیں اور انہیں اسرائیلی مفادات کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ناظرین، اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عالمی طاقت کا توازن اب ہمیشہ کے لیے بدل چکا ہے۔ یہ محض عارضی پیش رفت نہیں بلکہ ایک نئی عالمی تاریخ کا آغاز ہے۔ پاکستان نے روایتی دفاعی حکمت عملی کے خول سے نکل کر جس جارحانہ اور مخلصانہ سفارتکاری کا لوہا منوایا ہے، اس نے عالمی برادری کو دنگ کر دیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسٹریٹجک مہارت اور غیر متزلزل عزم کے سامنے دہائیوں پرانی دشمنیاں اور تعطل بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اب محض ایک علاقائی قوت نہیں بلکہ عالمی امن کا وہ ناگزیر محور بن چکا ہے جس کی تائید کے بغیر عالمی سیاست کا کوئی بڑا فیصلہ ممکن نہیں۔ ایران جنگ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جنگیں اب صرف اربوں ڈالرز کے بجٹ، ہائی ٹیک سینسرز اور مصنوعی ذہانت کے بل بوتے پر نہیں جیتی جا سکتی۔ جب متبادل اور غیر روایتی جنگی حربے سستی مگر جدید ترین انجینئرنگ کے ساتھ ملتے ہیں تو دنیا کی ناقابل تسخیر سمجھی جانے والی دفاعی ڈھال اور دفاعی نظام بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ تکنیکی برتری کے ضم میں مبتلا قوتوں کے لیے ایک سنگین اور عبرتناک سبق ہے۔ ایک اور سبق یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت شدید عالمی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ پوری دنیا سے صہیونی ریاست کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یہی کچھ نتن-یاہو کے ساتھ ہو رہا ہے کہ دنیا میں اتنا ظلم ڈھانے کے بعد قدرت نے اس کی رسی کھینچ لی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے۔ ایک طرف اسرائیل اور اس کی قیادت پر پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے، تو وہیں پاکستان اس وقت دنیا میں امن کا پیامبر بن کر ابھرا ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ایسے ہی بلند رکھے، پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔